خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Hazur. By the grace of Allah, after a short break, we are delighted to present highlights of a virtual mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih Aiduhu Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with the national Amla members of Lajna Imaila from Italy last weekend. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ Last Sunday, National Amla members of Lajna Imaila from Italy, who were gathered at the Bata Tawheed Mosque in San Pietro in Bologna, were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz. After a silent prayer, all of the Amla members had the opportunity to present their reports and to seek the guidance of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. Advising the National Secretary Tabligh, Hazur said that they should try to increase their efforts in the field of Tabligh. باقاعدہ کمپریہنسو جامع پروگرام بنائیں، کس طرح ہم نے تبلیغ کرنی ہے، کیا کیا چیز چاہیے، لٹریچر کتنا چاہیے، کس طرح لٹریچر تقسیم کرنا ہے، کن لوگوں کو دلچسپی ہے مذہب سے ان تک کس طرح پہنچنا ہے اور کس طرح ان کو بلانا ہے۔ سیمینار کریں، اپنے واقف کار عورتوں سے پرسنل رابطے پیدا کریں اور ذاتی تعلق پیدا کریں۔ گھر میں بیٹھ کے صرف کھانے پکانے میں یا مردوں کی باتیں سننے میں نہ لگی رہا کریں، کوئی خود بھی نکلیں باہر۔ مردوں کو کہیں ہمارا بھی کام ہے وہی کام کرنا جو تم لوگ کرتے ہو، ہیں ٹھیک ہے، تمہاری روٹی پانی کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، وہ تو کریں گے ہی، بچے بھی پالنا ہمارا کام ہے، بچوں کی تربیت کرنا بھی ہمارا کام ہے، لیکن ساتھ یہ تبلیغ کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی بہت بڑے کام ہیں۔ دیکھیں آج کل میں مثالیں دے دیتا ہوں بعض دفعہ عورتوں کی صحابیات کی کیسے کیسے کام کر رہی تھیں، تو بس اسی لیے دیتا ہوں نا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے نمونے قائم ہو جائیں۔ جی سر۔ Hazur also emphasized the importance of namaz while speaking to the National Secretary Tarbiyat. نماز کی عادت ڈالیں، یہ تصور پیدا ہو جانا چاہیے ہر ایک میں کہ جس طرح انسان کی جسمانی زندگی ہے وہ ہوا کے بغیر نہیں آپ زندہ رہ سکتے، اسی طرح روحانی زندگی میں نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جتنی مرضی نیکیاں کرنے والے ہوں وہ نیکیاں عارضی تو ہوتی ہیں، موسمی نیکیاں ہوتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا چل گئی، کبھی ٹھنڈا موسم آ گیا، کبھی فرد بخش موسم آ گیا، پھر وہی دوبارہ گرمی، وہی ہوا بند، وہی حبس، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، پھر انسان بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فائدہ تبھی ہے جب مستقل مزاجی سے آپ کے جو بھی لجنہ ہے وہ نمازیں پڑھنے والی ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو نمازیں پڑھانے والی ہوں۔ صرف خود نمازیں لجنہ نے پڑھنی تو کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنی نسل کو بھی نمازوں کی عادی نہ بنا دیں۔ جی پیارے حضور، ویسے ہم رپورٹیں تو ماشاءاللہ ہماری 11 میں سے 9 مجالس ریگولر ہی دیتی ہیں، جس میں سے ہماری 8 تو اردو سپیکنگ ہے اور ایک بانگلہ سپیکنگ لجنہ ہے، یہ ریگولرلی دیتی ہیں۔ پیارے حضور، جہاں کمی ہے وہ ہماری افریقن جماعت یا عرب جماعت سے ہے، تو ان کی ٹھیک ہے، ان کو بھی کانفیڈنس میں لیں، ان کو اعتماد میں لیں، وہ بھی کمی آپ لوگوں میں ہے، آپ لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے صحیح طرح، نہ آپ لوگ افریقنوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، نہ آپ عربوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ ان کے نان اور ان کی حمص وغیرہ کھاتی رہیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، اور وہاں افریقنوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بانکو اور کینکے اور اسموک فش اور چیزیں کھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، تو ان کو پتہ لگے گا یہ ہم میں سے ہی ہیں، نہ کوئی پاکستانی ہے، نہ عرب، نہ گھانین، نہ افریقن، وہ ساروں کے مل جل کے رہنا ہے، ایک احمدی معاشرہ قائم کریں۔ یہ بھی تربیت کا بہت بڑا کام ہے، ایک احمدی معاشرہ قائم کر دیں نا، ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر دیں جس میں کوئی قوم نہیں ہے، سب ایک ہیں، مسلمان ہیں اور احمدی مسلمان ہیں، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ نمازوں کے ساتھ یہ بھی ایک چیلنج ہے جو آپ نے تربیت کا کرنا ہے
کہ سب کو اکٹھا کریں اور ایک بنائیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو مقصد تھا نا دین واحد پہ جمع کرنا، وہ ٹارگٹ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے ایک بن کے رہنا ہے۔ اور اگر جہاں کمی ہے وہاں جا کے پتہ کریں کیوں کمی ہے، اس کمی کی وجہ ہماری کمزوری ہے یا ان کی کمزوری ہے، اور جس طرف بھی کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ بھی سیکرٹری تربیت کا کام ہے، اور آپ کی متعلقہ سیکرٹری تربیت جو ہے نا ہر مجلس میں، ان کا کام ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ایسی لجنہ ہے جو جماعت سے تعلق نہیں رکھتی، اور جب ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ملنے سے بھی انکار کر دیتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے لیے؟ بات یہ ہے کہ آپ صرف جماعتی کام کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں، اس لیے کرتی ہیں نا کہ آج جماعت کا اجلاس ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے تو تم آ جاؤ، یا تم چندہ دے دو، یا فلاں تحریک میں حصہ لو۔ ان کو جماعتی کام کے لیے رابطے نہ کریں، پہلے ان سے پہلے ذاتی تعلق کے لیے رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ سے ذاتی تعلق پیدا ہو جائے گا تو ان کو پتہ لگے گا صرف چندہ لینے کے لیے نہیں ہمارے سے آ رہی، آہستہ آہستہ پھر ان کو جماعتی تنظیم کا بتائیں۔ جو پاکستانی ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ جب ذاتی تعلق پیدا ہوگا ان کو بتائیں کہ تم لوگ یہاں آئے ہو تو تمہارے اندر کوئی کوالٹیز تو نہیں تھی جس کی وجہ سے اٹلی کی حکومت نے تمہیں جگہ دے دی ہے رہنے کی، تم لوگ اسائلم لے کے آئے ہو پاکستان سے یا باقی ملکوں سے بھی، تو کمانے کے لیے آئے ہو، تو اللہ نے جو فضل کیا ہے اس کو اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو اور جماعتی جو پروگرام ہے ان میں حصہ لیا کرو۔ تو ایسا ایسا ذاتی تعلق پیدا ہوگا، پھر باتیں سمجھانا بھی شروع کر دیں گی، لیکن ایک دم اگر آپ ان کو سمجھائیں گی تو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، وہ پھر چڑ بھی جاتی ہیں اور وہ چڑ کے پھر جواب دینے لگ جاتی ہیں۔ آپ کو اپروچ صحیح ہونی چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ اور اکثر شوہر جماعتی کاموں میں یا تعلیمی کلاسز میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ ان کی اصلاح کریں، مردوں کی اصلاح بھی کرنا آپ کا ہی کام ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت اس رنگ میں کریں کہ وہ اچھے شوہر بن جائیں اور اچھے جماعت کے ممبر بنیں مرد، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کریں تاکہ آئندہ نسل کو تو سنبھال سکیں نا۔ ایک تو لانگ رن پلاننگ ہے نا، لمبے عرصے کی پلاننگ، اگلی نسل کی تربیت کرنا عورتوں کا کام ہے تاکہ وہ صحیح تعاون کرنے والے ہوں۔ دوسرے جو نہیں کرتے عورتیں پھر دیکھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان سے پوچھیں۔ اگر وہ ان کو یہ شکوہ ہے کہ تم سارا وقت جماعت کو دے دیتی ہو، لجنہ کے کام کرتی رہتی ہو، لجنہ کے نام پہ سارا دن باہر رہتی ہو، اور میں گھر آؤں تو گھر خالی ہوتا ہے، کھانا کا انتظام میرا صحیح نہیں ہوتا، بچے صحیح نہیں تربیت حاصل کر رہے، بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو پھر وہ صحیح ہیں شوہر۔ اس لیے اپنے کام کو ڈیوائیڈ کریں، دیکھیں، صحیح پلان کریں کہ کس طرح ہم نے بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، خاوند کا بھی حق ادا کرنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، اور پھر جو وقت ہے لجنہ کو بھی دینا ہے جماعتی کاموں میں۔ تو پوری پلاننگ کر کے کریں، سوچیں، اسکیم بنائیں، پھر لجنہ کی ممبرات جن کہ خاوند ان کو تعاون نہیں کرنے دیتے ہیں ان سے کہیں کہ تم اس پہ عمل کر کے دیکھو، شاید کامیابی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہر ایک کیس کے اوپر انڈیویجولی فیصلہ کرنا ہوگا، ہر ایک کو اپنا۔ لیکن یہ بہرحال یاد رکھیں کہ عورت پہ گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اور خاوند کا خیال رکھنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خاوند کو کہہ دے کہ میں جا رہی ہوں لجنہ کام، تم آج روٹی پکا لینا، یہ نہیں ہوگا، پھر تو لڑائیاں ہوں گی گھر میں، اور لڑائیوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھروں میں لڑائیاں کریں اور فتنے پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو چاہیے حکمت سے کام کریں، اور سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے؟ میرا سوال ہے کہ خوش قسمتی سے کچھ لوگ جو پیدائشی احمدی ہیں مگر اس کے باوجود وہ دینی تعلیم کی کمی کا شکار ہیں، اور یہ کمی ان کی اولادوں میں منتقل ہو رہی ہے، تربیتی کوشش کے باوجود مثبت نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ پیارے حضور، ایسے احمدی احباب کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے کہ وہ اپنی نسلوں کو بچائیں اور دین اسلام کے مستقبل کے معماروں کی حفاظت کریں؟ ابھی میں نے سیکرٹری تربیت کو باتیں جو کہی ہیں اس پہ عمل کریں۔ ایسی عورتیں ہیں جن کی دینی تربیت کمزور ہے، ان کی خود تربیت کریں، اور ان کی لڑکیاں اور بچے جو ہیں ان کو ذیلی تنظیمیں سنبھالیں، بچوں کو خدام احمدیہ سنبھالے، لڑکوں کو، لڑکیوں کو لجنہ سنبھالے، تربیت کرے، ان کی اپنے گھروں میں تربیت کریں۔ تو یہ تو ایک مستقل کام ہے کرنے والا، اس کی اہمیت بتائیں،
تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگلی نسلیں کم از کم ٹھیک ہو جائیں گی. یہ اگر نہیں بھی تو اگلی نسلیں ٹھیک ہوں گی. لیکن دنیا داری میں پڑ گئے تو ان سے کہہ دیں پھر دنیا داری میں پڑے تو پھر دنیا داری میں تو پھر تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا, آخر میں پھر رو گے. ٹھیک ہے, پیار سے محبت سے ذاتی تعلق پیدا کر کے, ذاتی رابطے کر کے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں, ذاتی رابطے کرنے کی کوشش کریں. تھوڑی سی تعداد ہے لجنا کی آپ کی, تو ان کے حساب سے اگر ذاتی رابطے قائم کریں تو بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں. ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں, چھوٹی سی جماعت میں تو بہت کام ہو سکتے ہیں. بڑی جماعتیں ہوں جن کی ہزاروں کی تعداد ہو, وہاں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ تو چھوٹی سی جماعت ہیں, آپ کے ہاں تو تربیت کے جو بھی مسائل اٹھتے ہیں ان کا فوری حل ہونا چاہیے. اگر آپس میں آپ میں ایکا ہے, آپ میں محبت اور پیار ہے, جو عاملہ ممبرات ہیں یا دوسری پڑھی لکھی سمجھدار ہیں, ان میں پیدا کریں تو باقیوں میں بھی پیدا ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ. یہ بات, یہ تو سارے کام جماعتی کام جو ہیں ہمارے پاس فورس تو کوئی نہیں, فوج تو کوئی نہیں, سختی سے نہیں ہو سکتے, پیار اور محبت سے ہی ہونے. یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا. قرآن کریم میں یہی حکم ہے کہ پیار اور محبت سے کام لو اور ان کو قریب لاؤ, تو یہ تمہارے قریب آ جائیں گے. سختی کرو گے تو دور بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ کووڈ کی وجہ سے اور کچھ موجودہ مالی بحران کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے زیر اثر بہت سے لوگ مالی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں اور اقتصادی طور پر پریشانیاں اور بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایسے میں آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے اور نوجوان نسل کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے آپ کیا لاہ عمل دیں گے؟ یہ تو دنیا کے سارے حالات ایسے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, قناعت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا, قناعت پیدا کرو اپنے اندر. اگر قناعت پیدا ہو جائے تو جو فضول خرچیاں ہیں, غلط قسم کی خواہشات ہیں, ان میں کمی آ جاتی ہے. اب ایک عورت تو کہتی ہے کہ میں نے میک اپ کے سامان جو ہے فلاں جگہ کا مہنگا ترین ہی لینا ہے, یا میں نے کپڑے پہننے ہیں تو فلاں ڈیزائنر کے کپڑے ہی پہننے ہیں اور اس پہ خرچ کرنا ہے, تو اس میں ظاہر فرسٹریشن پیدا ہوگی, بے چینیاں پیدا ہوں گی. لیکن اگر قناعت ہے تو جو بھی ہے گزارا کرنا ہے میں نے اس پہ, تو خود ہی احساس پیدا ہو جائے گا. اب دنیا میں ہر جگہ ہے, اب تو یہ گیس کی کمی ہونے والی ہے, فیول کی مہنگائی ہو گئی ہے اور مزید ہوگی, اور اس میں شارٹیج بھی ہوگی, تو اس سے باقی چیزوں پہ بھی اثر پڑے گا, قیمتوں میں. تو صرف یہ احمدیوں عورتوں کا سوال نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے ہر شخص کا سوال ہے. تو اسی طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. جو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ دنیاوی لالچ میں نہیں ڈوبتے. پھر آپ لوگوں نے دنیا کو گائیڈ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ دنیا کے لالچ کے پیچھے پڑ کے ایک دوسرے کے حقوق کو مارو, حقوق غصب کرو, چوریاں کرو, ڈاکے ڈالو, یا قتل و غارت کرو, یا فساد پیدا کرو ملک میں, حکومتوں کے خلاف جلوس نکالو. اپنے اندر قناعت پیدا کرو اور کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. یہ احمدی اپنی تربیت اس طرح کر لیں گے تو باقی دنیا کی بھی تربیت کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک مستقل کوشش ہے. اس کے لیے اپنے حالات کے مطابق وہاں ایک لائحہ عمل بنائیں. ایک عمومی لائحہ عمل تو کئی دفعہ دے چکا ہوں میں سامنے. ٹھیک ہے, کہ قناعت پیدا کریں, اپنے دین سے تعلق پیدا کریں, تو جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. نہیں تو دنیاوی خواہشات تو کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی, بڑھتی چلی جائیں گی. یہ تو ایسا بیماری ہے جس طرح کھجلی کی بیماری ہوتی ہے اسکن کی, کہ آدمی کھجلتا رہتا ہے اور اس کو مزہ آتا رہتا ہے اور آخر زخم ڈال لیتا ہے اپنے آپ پہ. تو یہ تو پھر اپنے آپ کو زخمی کرنے والی بات ہوگی الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے, اس لیے قناعت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر, نمازوں کی طرف توجہ, تو خود ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ سے تعلق پیدا کر لیں, باقی بیماریاں دور ہو جائیں گی خود ہی. حضور انشاءاللہ. جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں جو ہیں تعلیم چھوڑ دیتی ہیں ادھر اٹلی میں. پہلا کام تو لڑکیوں کا یہی ہے کہ گھر کو سنبھالیں. اگر خاوند کہتا ہے کہ تعلیم چھوڑ دو تو بہتر یہی گھر میں فساد سے بچنے کے لیے تعلیم چھوڑ دو. اور اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت پہلا فرض ہے. اور اگر کسی پروفیشنل تعلیم میں کوئی عورت پڑھ رہی ہے, کوئی میڈیکل کر رہی ہے یا اور اس طرح اس کا فائدہ ہے دنیا کو, تو بچوں کی پیدائش کے دوران میں خاوند سے اجازت لے کے اس تعلیم کو بعد میں بھی جاری رکھ سکتی ہے, یا شادی سے پہلے
ایک معاہدہ کر لے کہ میں یہ تعلیم پڑھ رہی ہوں، اس کو میں نے پڑھنا ہے، اس پروفیشن میں نے جانا ہے، تو مجھے پڑھنے کی اجازت ہوگی، شادی کے بعد نہیں، تو پھر گھروں میں فساد نہیں ہوتا، جھگڑے نہیں ہوتے۔ لیکن پہلی بات یہی ہے کہ اگر بچے ہوں تو بچوں کی تربیت پہ توجہ کرو۔ میں نے کئی عورتیں دیکھی ہیں، احمدی عورتیں ہیں، بچے بھی پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے تعلیم بھی جاری رکھی ہے اپنی، ڈاکٹر بھی بن گئیں بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ، تو کچھ عرصہ ان کو بریک لینا پڑا، پھر تعلیم جاری رکھی۔ اور اگر خامد بالکل ناپسند کریں اور پہلے معاہدہ بھی نہیں ہوا تو پھر یہی ہے، گھروں کو سنبھالو اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کرو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو پھر اللہ حافظ، السلام علیکم، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ پیارے صاحب بہت شکریہ۔ Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Radiyallahu Ta'ala Anhu. Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the death of Hazrat Abu Bakr Radiyallahu Ta'ala Anhu, his last words, and the instructions he gave to his family in regards to his burial. حضرت ابو بکر نے منگل کی شام کو بتاریخ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کا عہد خلافت 2 سال 3 مہینے 10 روز رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لبوں سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تھی کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یعنی مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شمار کر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی انگوٹھی کا نقش تھا نعم القادر اللہ، یعنی کیا ہی قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس آپ کو غسل دیں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے ان کے ساتھ معاونت کی۔ آپ کا کفن 2 کپڑوں پر مشتمل تھا، ان میں سے ایک کپڑا غسل کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر رکھا گیا۔ یہ وہ چارپائی تھی جس پر حضرت عائشہ سویا کرتی تھیں۔ اسی چارپائی پر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو رات کے وقت اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مقابل میں رکھا گیا۔ تدفین کے وقت حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر قبر میں اترے اور تدفین کی۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو رات کے وقت دفن کیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جسم مسلسل کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا سوموار۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر آج میں فوت ہو جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ مجھے وہ دن یا رات زیادہ محبوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو، یعنی تدفین وہاں ہو جائے زیادہ بہتر ہے۔